بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ۔ اس آیت مبارکہ سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ کل جہاں ہم نے گفتگو کا اختتام کیا 10ویں پارے پر، تو کچھ موضوعات جاری تھے جن کی تکمیل نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا موضوع اس سورت کا غزوہ تبوک کا سفر ہے، اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہاں سے واپس آئے۔ وہاں کوئی جنگ نہ ہو سکی، لیکن مصالحت پر بھی دنیا پر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی اور رعب طاری ہو گیا۔ لہذا وہ منافقین جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان شاید وہاں شکست پائیں گے یا نامراد ہو کے لوٹیں گے، بعض منافقین تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ واپس ہی نہیں آئیں گے، لہذا ان کے لیے بڑی پریشانی بن گئی۔ جناب جب واپس آئے تو پھر انہوں نے طرح طرح کے حیلے بہانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ اس پہلی آیت میں یہی فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کے آ رہے ہو تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ عذر پیش نہ کرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا، یعنی آئندہ سے تمہارا کردار زیر نگرانی رہے گا کہ تم نے اصلاح کی ہے یا نہیں۔ لہذا معذرتیں پیش کرنے والوں کو بڑا واضح جواب دے دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی آئی کہ یہ قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے عذر رکھتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور سنیں کہ اگر آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ ان لوگوں سے پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کو سب خبر ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی زبان پر کیا ہے۔ ایک موضوع جو کل چھوڑا گیا، مکمل نہ ہوا، وہ تھا ایک مسجد کا معاملہ۔ جیسا کہ گزارش کی گئی کہ قباء کے علاقے میں منافقین نے ایک مسجد بنا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس میں آئیں، نماز پڑھیں، تاکہ آپ کے آنے سے باقاعدہ آغاز ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تھا واپسی پہ دیکھیں گے۔ تو آپ راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اطلاع دے دی کہ وہ مسجد جو ہے وہ اسلام کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا آپ اس مسجد میں نہ جائیں، نہ اس میں نماز پڑھیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ چونکہ وہ بنی تھی قباء کے علاقے میں، اور وہاں پر پہلے سے مسجد قباء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ بنائی گئی ہے مسلمانوں میں فرقہ بنانے کے لیے،
پھوٹ ڈالنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ جو آپ نے پہلے سے بنائی ہے اس کی بنیاد تو تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو نیک اور پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، پاک رہنے والے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جو ناپاک رہنے والے ہیں شیاطین ان کے قریب ہو جاتے ہیں، ناپاک رہنے والوں کے۔ تو مسجد قباء ایک ایسی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف سے اس کا پیدل راستہ 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن اس کی طرف پیدل جاتے، اور بعض حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اس مسجد کی طرف پیدل چل کے آئے، اور ایک روایت میں اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے مسجد قباء میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ایک وہ مسجد ہے، اور ایک وہ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع فرما دی تو آپ نے اس مسجد کو گرا دیا، ختم کرا دیا۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ سودا یہ ہوا ہے کہ مومن اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دے دیں گے، اور اللہ بدلے میں جنت دے دے گا۔ یہاں الفاظ بڑے پیارے، ان اللہ اشترا، گویا اللہ کریم کی اعلیٰ ہستی مسلمانوں کے لیے مشتری بن گئی، خریدار۔ حالانکہ چیز اس سے خریدی جاتی کہ جس کی چیز اپنی ہو، ملکیت ہو۔ اللہ ہم سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مال خرچ کر دو، میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا۔ پھر فرمایا درمیان میں کچھ اور باتیں، اور آیت کے آخر میں فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ جو تم نے سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس سودے پر خوش ہو جاؤ، یہ سودا بڑے نفع کا سودا ہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک تبادلے کے انداز میں ذکر فرما رہے ہیں، بیع کے انداز میں، سودے کے انداز میں، کہ تم دے دو اپنی جانیں اور مال، اور ہم سے بدلے میں جنت لے لو۔ تو یہ بھی غزوہ تبوک کے تناظر میں اس طرح ہے کہ منافقین جہاد سے بھاگے تھے، اور اہل ایمان بڑے شوق سے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ کہ جہاد کے بدلے میں جنت، یہ صرف قرآن میں نہیں، یہ وعدہ پہلے تورات میں بھی ہوا ہے اور انجیل میں بھی ہوا ہے۔ پھر اگلی آیات میں بات دہرائی گئی ہے اسی غزوہ کی طرف، اور یہاں پر آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ منافقین تو اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے، ہم جی اس وجہ سے رہ گئے، اس وجہ سے رہ گئے، جھوٹے بہانے۔ 3 بندے جو سچے مسلمان تھے انہوں نے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی بہانہ نہیں، ہم بلا وجہ ہی رہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے چونکہ سچ بول دیا ہے، اس لیے تمہارے حوالے سے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے بارے میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے۔ حضرت کعب بن مالک ان کے نام ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی ہیں۔ ان میں سے نمایاں حضرت کعب بن مالک ہیں، اس لیے ان کا یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث شریف کی ساری کتابوں میں ہے، اور بعض کتابوں میں باب ہی یہ ہے کہ باب حدیث کعب بن مالک
حضرت کعب بن مالک کی حدیث کا بیان ہے، باب ہی ان کے نام پر ہے۔ لمبا واقعہ ہے، صرف چند لفظوں میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں نے کہا جی ہم بلا وجہ ہی پیچھے رہ گئے، ہمارا کوئی عذر نہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چند دنوں بعد صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کلام نہ کریں، تینوں کے ساتھ۔ پھر کچھ دن گزرے تو حکم فرمایا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں۔ اس طرح یہ گویا ایک سوشل بائیکاٹ کا انداز ہے، سوشل بائیکاٹ کا انداز ہے۔ قرآن کہتا ہے ذاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود وسعت کے انہیں تنگ محسوس ہونے لگی۔ اس دوران یہ بھی ہوا کہ ایک ملک کے عیسائی بادشاہ کا خط آ گیا۔ اس نے خط میں یہ لکھا کہ اے کعب، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر اور تیرے دو ساتھیوں پہ بڑا ظلم کیا، تو تم تینوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے، بڑے عہدے دیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے وہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ تو آزمائش پر ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس خط کو پھاڑ کے ٹکڑے کر کے تنور میں اسے گرا کے جلا دیا۔ اس حالت پر 50 دن گزر گئے، 50 راتیں۔ 50 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بندوں کی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ خوش ہو جاؤ، ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، تو کیا میں صحابہ کو اس کی اطلاع نہ کر دوں؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رات کا پچھلا پہر ہے، آپ یہ اطلاع کریں گے تو یہاں بڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ آرام بھی نہیں کر سکیں، لہذا کچھ دیر آرام فرمائیے، نماز فجر کا انتظار کریں، نماز فجر کے بعد صحابہ میں ان آیات کا اعلان فرمائیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاملات میں خامد کو اپنی بیوی سے مشورہ بھی لے لینا چاہیے، چاہے وہ بڑا سمجھدار کیوں نہ ہو، اور اس کے کئی دلائل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بہتر مشورہ مل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اس کی اطلاع فرمائی، اور یہ واقعہ بڑا تفصیل والا ہے، میں نے مختصراً اشارہ کیا۔ سورۃ التوبہ جیسا کہ پہلے بتایا اس کا ایک نام سورۃ براءت ہے، ایک نام سورۃ فاضحہ ہے۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، کرتوت کھولنے والی، کہ اس نے منافقوں کو رسوا کر دیا اور ان کے حقائق کو کھول کے رکھ لیا۔ تو اس صورت مبارکہ کا اختتام ہوا۔ دوسری صورت جو آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی یہ ہے سورۃ یونس۔ اس میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، کچھ آخر میں اشارہ آیا ہے۔ یہ صورت زیادہ تر اللہ کی توحید اور امر رسالت کی تاکید اور حشر نشر کے معاملات اور امور پر مشتمل ہے۔ شروع صورت میں فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی تعجب کا باعث بن گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک بندے پر وحی کر دی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ لوگوں کے لیے یہ بات ہی بڑی باعث عجب ہو گئی ہے کہ ایک مرد پر، ایک انسان پر وحی اتری ہے۔ فرمایا یہ کوئی عجب بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی تقسیم ہے۔ پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے، بشر سے آئے، انسانوں سے آئے، اور قرآن نے دیگر مقامات پہ فرمایا اگر زمین پر فرشتے
رہائش رکھتے تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کے دیں۔ چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا تذکرہ فرمایا جنتی لوگ جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ سلام جنت کا تحفہ، شروع بھی جنت سے ہی ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کی ایک جماعت تھی، کہا آدم جا کے انہیں کہو السلام علیکم، پھر سنو کہ یہ جواب میں تمہیں کیا تحفہ دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے جا کے کہا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تحفہ ہے نا، جو آپ نے دیا انہوں نے دیا، یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا تحفہ ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملنا ہے تو اس تحفے کے ساتھ ملاقات ہو۔ جنت سے آغاز ہوا اور پھر جنت میں یہ دوبارہ تحفہ جنت میں جائے گا، اور وہاں جب بھی اہل ایمان ملیں گے ایک دوسرے کو قرآن کہتا ہے سلام کہیں گے ایک دوسرے کو، اور فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جس دروازے سے بھی فرشتے آئیں گے سلام کہیں گے۔ اہل ایمان خود بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہیں گے، اور سب سے بڑی بات سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار عالم بھی اپنے بندوں کو سلام کہیں گے۔ سلام کا تحفہ بڑا پیارا تحفہ ہے جس کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں پروردگار عالم نے فرمایا پہلے لوگ ایک امت تھے، پھر ان کا اختلاف ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ارادہ کونیہ قدریہ سے ہے کہ اختلاف ہو گیا، گو کہ ارادہ مرضیہ کا اس میں دخل نہیں ہے، ارادہ کونیہ قدریہ۔ پھر اگلی آیات میں امر رسالت کی تاکید یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جو ہے دلائل کے ساتھ فرمائی ہے۔ پھر اپنی قدرت کا بیان اس طرح فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، کہ آپ جس کام میں ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی عمل کر رہے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پر حاضر ہوتے ہیں، ہم آپ کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی انسان اللہ کریم کی نگاہ، اس کے علم اور اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ ہر انسان ہر وقت پروردگار عالم کی نگاہ میں ہے، گھات میں ہے۔ اس لیے ان فرامین گرامیہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور آپ کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور پھر آخر میں امر رسالت کی پھر تاکید فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم میرے دین کے معاملے میں کوئی شک رکھتے ہو تو سنو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تم میری رسالت کو مانو یا نہ مانو، میں تمہاری خواہش اور خوشنودی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس اللہ کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان اس انداز میں فرمایا، مثال دے کے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قدرت اس طرح ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا، ختم کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے بارے میں کوئی خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ کی خیر کو آپ تک پہنچنے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اختیار اور اقتدار اور معاملات میں تصرف اس کائنات میں صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے بندوں کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب ہیں، وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کریم اسباب کے ذریعے کام کرواتے ہیں،
لیکن وہ مالک ایسی قدرت اور اختیار والا ہے کہ وہ اسباب کو بنانے والا ہے، اور جہاں وہ چاہے بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اپنی سب سے محبوب ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں اللہ نے اپنا یہ اختیار بیان فرمایا تو عام انسانوں کا کیا مرتبہ ہے؟ تو ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی سورۃ یونس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ جن کے نام پہ یہ سورت ہے، اس سورت میں بہت کم آیا ہے۔ زیادہ تذکرہ ان کا 23ویں پارے کی سورت صافات میں آیا اور کچھ اشارہ 17ویں پارے کی سورت الانبیاء میں بھی آیا، تھوڑا سا اشارہ، اور بعض اور مقامات پہ بھی تذکرہ ہے۔ البتہ یہاں اس سورت مبارکہ میں ایک بات ایسی آئی ہے جو دوسرے مقامات پہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم پر آیا ہوا عذاب ہم نے کبھی ٹالا نہیں، واپس نہیں کیا سوائے قوم یونس کے۔ جب ان پر عذاب آیا، عذاب کے آثار نظر آئے تو سب نکلے، انسان بھی نکلے، ساتھ جانوروں کو بھی لے آئے، باہر میدان میں آ گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، عاجزی کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، رونے لگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے عذاب واپس کر دیا۔ یہ ایک بیان قوم یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ ایسا آیا جو دیگر مقامات پہ نہیں ہے۔ تو سورۃ یونس کے اختتام کے ساتھ ہی 11واں پارہ بھی تقریباً ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ہود کا آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے سے، لیکن صرف 5 آیتیں ہیں، اور پھر 12واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کے اختتام کے بعد 12ویں پارے اور سورۃ ہود دونوں کے مضامین کا بیان آئندہ گفتگو سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 11واں پارہ اللہ پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔